اللہ قرآن میں کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اگر ماں باپ سچے ہوں تو بچے جھوٹے نہیں نکلتے، بس میں اتنا جانتا ہوں، کبھی جھوٹے نہیں نکلیں گے۔ آپ کی جب آپ گھر میں ہر قسم کا جھوٹ بولنا روا سمجھتے ہو، فریب دیتے ہو اور بچوں کو ایسی غلط روایات جیسے کہ اپنی اصلی روایت کو کسی کو سناتے نہیں ہو، یہ وہ زمانہ آ گیا کہ بہلاوے کے لیے بھی نیگیٹو چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو بچے تو بہت ذہین ہوتے ہیں، اسپراؤٹنگ انٹلیکٹس ہوتے ہیں، کھلتے ہوئے شگوفے، اور وہ بھی عقل کے۔ تو آپ کا خیال ہے وہ نوٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کے جھگڑے نوٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ جب صبح شام آپ صرف اور صرف مال و اسباب کی باتیں کرو گے، آپس میں تلخی سے جھگڑو گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہو گے، تو بچے سب کچھ سن رہے ہوتے۔ ایسی مکروٹ شے کوئی نہیں ہوتی، وہ پتہ نہیں لگنے دیتے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، بٹ ان کے 9 سال تک ان کے اعصاب مرتب ہو رہے ہوتے ہیں، 9 سال تک ٹرامیٹک اعصاب۔ اس وقت وہ جو نتیجہ نکالتی ہیں وہ آخری عمر تک بچوں کے ذہن میں وہی نتائج رہتے ہیں جو 9 سال ان کے ذہن میں مرتسم ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے رسول کو کیا ملا تھا؟ سارے ہی بگڑے ہوئے بچے ملے تھے، سارے۔ اور یہ آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ کی قوم کسی حال میں نہ رہی، اس کی بدبختی کا یہ عالم تھا کہ اس کے پیغمبر نے خود کہا علیہ الصلاۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ میں اس جاہلوں کی قوم سے پناہ مانگتا۔ ایک دفعہ نہیں کہا، جب بتوں کی پرستش کا وقت آیا پھر کہا اللہ میاں میں کروں کیا، تو نے قوم ہی مجھے جاہل دی تھی۔ میرے رسول نے یہ نہیں کہا۔ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک بڑے باپ کی بڑی ہوئی اولاد کتنی ٹھیک ہوئی ہے؟ تم نے کبھی ہسٹری پڑھی ہے؟ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے کہ یہ جو اولادیں تھیں اور ان پیغمبروں نے کتنی محنتیں کی؟ ایک پیغمبر علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، ہے نا؟ کھٹا کیا، 4 اپنے بیٹوں میں سے ایک دے بیٹھے، 3 بچ گئے، حام سام بچ گئے، ہے جی، مگر یافس بچ گئے، مگر کنان مارے گئے ادھر جا کر۔ تو جب اتنے بڑے تعلیم دینے والے لوگ جو ہیں اور اتنی طویل مدت تک تعلیم دینے کے باوجود اپنی قوم کے فرد واحد کو نہیں سنوار سکے، تو آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ جو شروع سے کوئی ٹیمپر لے کے اٹھتے ہیں، مزاج لے کے اٹھتے ہیں، ایک پیغمبر نے کمال کر دیا، ایک پیغمبر، اور وہ آپ کے پیغمبر، مگر کیا کیسے؟ یہ سوال۔ What is the main tone of the prophet؟ ماں باپ کے لیے وہ ٹون بڑی لازم ہے، وہ لہجہ وہ بڑا لازم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار، وہ انداز تربیت بڑی لازم۔ پوری کی پوری زندگی کسی کو کوئی سخت لفظ نہیں بولا، کسی کو برا بھلا نہیں کیا، جس کو دی دعا دی، جس کو یاد کیا محبت سے کیا، حتیٰ کہ جن نالائق شاگردوں نے پتھر مارے، میں تو اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق ہی ہونا ہوتا ہے، محبت تو اسی سے جائز ہے کہ فرمایا اے جبریل میں نہیں چاہتا کہ ان پہ عذاب آئے، مجھے امید ہے کہ طائف کے ان لوگوں کے کچھ بچے بڑے ہوں گے تو وہ اللہ کا نام لیں گے اور وہ مجھے محبت سے یاد کریں گے، میں نہیں چاہتا کہ تو ان پہ عذاب توڑ دے اور ان کی بستیاں برباد کر۔ یہ ہے واحد طریقہ۔ آپ تنگ بیٹھے ہوتے ہو، آپ کا ٹیمپر اڑا ہوا ہوتا ہے، غصے سے آپ کا حال خراب ہو رہا ہوتا ہے، جو بچہ آگے چڑھ گیا اس کی سختی، جو سستانی کو بچہ مل گیا اس نے اس کو اجاڑ دیا،
یہ اسٹیبل موڈز نہیں ہیں. جب سوشل اسٹیٹس ٹیمپرامنٹ بیلنس نہیں ہوئیں گے ہماری اولادیں ہمارے بچے بھی امبیلنس میں اٹھیں گے. سو یو ہیو ٹو فالو فرسٹ دی کنڈکٹ آف یور پروفٹ ایز اے ٹیچر. عبادت تو اپنی جگہ ہے نا, ایز اے ٹیچر. پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ بچے کیا ڈیمانڈ کریں. وہ صرف محبت سے کچھ نہیں چاہتے. یہ بھی رول ہے کہ اسپیئر اے راڈ اینڈ اسپوائل اے چائلڈ. مگر خدا گواہ ہے کہ ہم نے اپنے رسول کے بارے میں نہیں دیکھا. He never used a rod. He never spoiled a child. وہ گئے گزرے لوگ, وہ بدو, وہ بدتمیز بدو جن کی برائی کی آپ حالتیں سنیں تو آپ کہاں پہنچاتے ہو کہ دیر were those people جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچیوں کو گاڑا کرتے تھے اور کھڑے رہتے تھے کہ کہیں آواز تو نہیں اس کی. کتنے ظالم تھے. ان کو اصحاب رسول میں بدل دیا, ان کو محبت کے مکینوں میں بدل دیا, ان کو اس آسمان کی سب سے خوبصورت مخلوق میں بدل دیا. پھر وہی ٹیچر بڑا ہوا نا, وہی استاد بڑا ہوا, اسی کا طرز عمل مناسب ہوا, وہی بیٹر کنڈکٹ کا مالک ہے. تو ٹرائی ٹو فالو ہم, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ان کو سمجھنے کہ وہ کیا کرتے تھے لوگوں کے ساتھ. مگر اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ کسی کو تحقیر سے نہیں بلاتے تھے, کسی کے خلاف اس کے خواہ کتنا بھی لیس میریٹڈ ہو اس کو عزت و تکریم سے بلاتے تھے, اور کسی بھی بچے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. یہ بھی بتا کسی کو بچے کو روتا ہوا نہیں دے, امیڈیٹ اٹینشن کے لیے کہتے تھے. اچھی ماؤں کی طرح آپ بھی سلوک کرو اپنے بچوں سے اچھا, اپنی مرضیاں نہ تھوپو, اپنے کانڈکٹ ان پہ سوار نہ کرو. کوئی بچہ نہیں میڈیکل بننے والا ہوتا تو کیوں اسے ڈاکٹر بناتی ہو؟ کوئی بچہ, حکومت تم پہ ان پڑھ سیاستدان کر رہے ہیں اور ہر بچے کو انجینئر اور پولیٹیشین نہیں بنا رہا ہوتا, کو بنا رہا ہوتا. یہی بگڑے ہوئے بچے آگے سیاستدان بن جاتے ہیں نا, اور کیا کرتے ہیں. میرے نہیں جی, میرے آقا کے, میں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ غور کرو, دیکھو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں جتنا اپنے رسول پہ غور کرتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے میں اپنے خدا پہ غور کرتا ہوں, کیونکہ میرے رسول کا ہر قدم, آپ حیران ہوں گے میرے پاس اس وقت ہے نہیں, میں آپ کو اپنے رسول کا طرز عمل بتا دوں کہ پرائیورٹی کیا چیز ہوتی ہے. میں آپ کو صرف ایک ایسی چیز جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ ہمارا کس قسم کا پیغمبر تھا, رسول تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. دیکھو شاعر تھوڑا سا حق ادا کر جاتا ہے تو شاعر کہتا ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب. اگر 1000 بار بھی مشک و گلاب سے اپنا منہ دھوؤں, ہنوز نام تو گفتن 1000 بے ادبیست, تو پھر بھی یا رسول اللہ آپ کے نام لینے کا حق ادا نہیں کر سکتا. یہ دیکھو, یہ آپ کے سامنے, یہ دیکھ رہے ہو محمد رسول اللہ. اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آپ بنواتی اپنی مور تو پہلے کس کا نام ہوتا؟ دیکھو یہ غور کرو اس پر. کوئی بھی ایسی مور دیکھیے جو میرے نام سے میں بنوں اور میرا نام شروع, مگر میرے پیغمبر کو آداب الہیات کا اتنا تھا کہ مہر میں بھی اپنا نام نہیں, نیچے سے اٹھ رہا ہے, اوپر سے نیچے نہیں آ رہا. اوپر اللہ ہی ہے اور نیچے رسول اور محمد ہے. اتنا احترام ذات پروردگار کا رسول کرتے تھے کہ اس معاملے میں بھی اتنی احتیاط سے کام لیا کہ نیچے سے, سب سے نیچے اپنا نام ہے اور اوپر خدا. حالانکہ اصولاً محمد رسول اللہ سے نہیں, محمد رسول اللہ سے,
یہ وہ احترام ہے جو ہمیں بھی خدا بزرگ و برتر کا کرنا ہوگا اور اپنے رسول کا کرنا ہوگا. اخلاق پڑھانا ہوگا بچوں کو. بچوں کو ایسا کیا کرو دعائیں ضرور یاد کرایا کرو شروع میں. جو بچہ نا جن کے حافظے ہیں ایک تو ان کے حافظے تیز ہو جائیں گے, ان کو ایک آدھ خدا کا نام روزانہ پڑھنے کی تلقین کر دیا کرو گا. مجھے پورا یقین ہے کہ جو بچے ایسے ہیں, اور ملا کے پاس نہ بھیجو. یہ تمام سختیاں ریئیکشن جو پیدا ہوتی ہیں بچوں میں یہ ملاؤں کی مار سے ہوتی ہیں, ان کی جہالتوں سے ہوتی ہیں. خود یہ کام کر لو آپ کے بچے ہیروں جیسے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. درخت پودے جو ہیں اوپر کو جاتے ہیں تو کیسے شکل ان پہ گرپ کیوں نہیں کرتی, باقی چیزیں نیچے آتی؟ جو آپ کا سوال میں سمجھ گیا. اصل میں کائنیٹک انرجی کا دباؤ ہوتا ہے. یہ انرجی ہے جو کشش شکل کے خلاف اوپر چیزیں جاتی ہیں. آپ کے ہوائی جہاز اوپر جاتے ہیں, آپ کے راکٹ انجینئرنگ جاتی ہے, سب کشش شکل کے خلاف جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے پیچھے پاور ہوتی ہے, وہ پاور سے اٹھتے ہیں. ان کی گروتھ کی پاور کشش شکل سے زیادہ ہوتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھو نا یہاں سے آپ ادھر سیدھا تیر چلاتے ہیں تو اس کے بھی جانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے, اس کو پیچھے کھینچے. مگر جب تک دونوں پاورز کی جنگ ہوتی ہے تو جب تک وہ پاور سلامت رہتی ہے وہ اوپر ہی جائیں گے. جب وہ پاور ختم ہو جائے گی پھر, کیونکہ زمین میں اگنے والے سارے پودے اپنے ساتھ زمین کی قوت نمو لا رہے ہوتے ہیں, کائنیٹک انرجی لا رہے ہوتے ہیں, وہ اوپر اٹھاتی ہے انہیں. پھر وہ ایک لمٹ تک جا کے ختم ہو جاتی, ورنہ سارے درخت آسمان کو چھو جائے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ صرف کلمے میں یہ تاثیر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ وہ کلمہ پاک ہے جو زمین پہ اگایا جاتا ہے مگر اس کی جڑیں آسمانوں تک بھی جاتی ہیں. یہ اتنا اونچا کلمہ ہے. یہ کلمہ مثلا افضل و ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیکسٹ کویشچن سر, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کا ذکر کیا اور کہا ان پہ میرا حکم چلتا ہے, مگر جو پیغمبروں کی تعداد بتائی جاتی ہے 1,24,000, جبکہ قرآن پاک میں چند پیغمبروں کے ناموں کا ذکر ہے, وہ تو اسی زمین پہ آئے, تو دیگر زمینوں کے لیے کون تھے میسنجر؟ دیکھو یہ تو بڑا سارا سی بات ہے کہ ہر زمین کا سوائے ایک پیغمبر کے. یہ سوال ابن عباس سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا ہر زمین میں ایک ابراہیم ہے, ہر زمین میں ایک موسیٰ ہے. اگر تو بیسک جو ہوتے ہیں نا وہ اسکرپٹ ایک لکھا گیا ہو, بیسک اسکرپٹ, جیسے ہماری زمین کا ایک اسکرپٹ لکھا گیا ہے اور لوح محفوظ میں وہ موجود ہے. اب آپ اس کو اسکرپٹ پہ چلتے چلتے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اس کی ڈرامائی تشکیل پہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. کیا سوال یہ نہیں ہوگا جو آپ سوال یہ ہوگا کہ کیا 7 زمینوں پہ یہی اسکرپٹ چل رہا ہے یا ڈفرینٹ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ 7 جو ہمارے جو اصول ہیں آزمائش کے. ابھی کل میں نے ایک اسکالر آف مسلم سے سنا کہ میں نے قرآن میں کہیں نہیں پڑھا کہ ہم آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ علماء عجیب سے ہی ہیں ویسے, بونگے بونگے سے. جو آیت کوٹ کی وہ پتہ کون سی تھی جس میں بذات خود آزمائش کا لفظ تھا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. وہ فرماتے ہیں کہ اعمال کو جانچنے کے بھائی وہ کہتے یعنی ایک ہی فکرے میں عجیب کنفیوژن سا بیان دیا کہ پہلے کہتے ہیں یہ آزمائش کا لفظ کو نہیں آیا, تو آیت وہ کوٹ کر رہے ہیں جس میں آزمائشی کا لفظ آیا تاکہ ہم پرکھ سکیں, جانچ سکیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اگر تخلیقات کا تمام اچھا اس کے پیچھے جز نہیں آیا, اس کے پیچھے قرآن یہ نہیں کچھ گروہ کی بات نہیں کرتا, ٹوٹل بات کر تبارک الذی خلق الموت والحیات, یعنی ٹوٹل موت اور حیات کا مقصد یہ ہے کہ ان میں سے آزمائش کی جائے کہ کون لوگ جو ہیں
اچھے کام کرتے ہیں ان کو انعام بخشا جائے، کون اچھے کام نہیں کرے ان کو ان کی سزا دی جائے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، کہ ان دو اینڈز کے درمیان جو بھی پیدا ہوا موت اور حیات کے درمیان اس کو پرکھا جائے گا، ایکم احسن عملا، کہ یہ عمل اچھے کر رہا ہے یا برے کر رہا ہے، پھر اس پہ فیصلہ سنایا جائے۔ اب دیکھو وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں لکھا ہے آزمایا جائے گا، قرآن کی آیت دیکھو کیا کہہ رہی ہے۔ عجیب عالم پیدا ہو رہے ہیں، لڑکے بالے عالم ہے، اچھل کود میں مطلب ہی بدل دیتے ہیں۔ مگر یہ یقینی بات ہے کہ ابن عباس سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ ساتوں زمینوں میں پیغمبر آئے ہیں، مگر ایگزیکٹ وہ نہیں ہوئیں گے، ہم مانی ہوں گے۔ کوئی ابراہیم کے اسٹیٹس کا ہوگا، ایک اور چیز ممکن ہے، اور وہ چیز میں صرف آپ کے سامنے اپنی شہادت سے پیش کر سکتا ہوں، اس میں شرح نہیں انوالو، تفصیل نہیں، کہ چونکہ ہمارے پاس نئے سے نئے ٹائم تھیسس آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جس سپین آف ٹائم میں ادھر پیغمبر گزر رہا ہے اسی سپین آف ٹائم میں دوسری جگہ۔ کیٹ اسکین تھیوری میں یہ ہے کہ ایک ایٹم اگر ادھر نظر آ رہا ہے وہی ایٹم دوسری جگہ بھی نظر آ رہا ہے، تیسری جگہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اس تھیوری کے مطابق اگر ایک آدمی یہاں موجود ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ بہت ساری جگہوں پہ نظر، مگر یہ وہ نہیں ہے جو ہندوؤں کا نظریہ، وہ نہیں ہے، یہ ایک ہی فرد کی ایک وقت میں موجودگی کئی مقامات پہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے حق میں یہ بات بھی جاتی ہے کہ ساتوں زمینوں کا حساب اللہ کے رسول کے مطابق سب سے اوپر والی زمین پہ لیا جائے گا، وہ ہماری ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ تمام زمینیں ایک تواتر سے گزر رہی ہیں، اور جو یہ پیغمبروں کی کلاس اسپیشل ہے ایک ہی تواتر سے شاید 7 زمینوں پہ گزر رہے ہیں۔ مگر یہ تھیوریٹیکل بات ہے، اس پہ یقین نہ کرنا، غور کرنا، کسی کو بہتر سمجھ آئے تو وہ مان لینا۔ کہ ہمیں اپنے کاموں کے لیے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں، اس کے محتاج ہے، لیکن بار بار انسانوں سے سوال کرنا پڑتا ہے، اس میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ قرآن حکیم میں شروع میں اللہ نے کہا کہ 2 دن لگائے میں نے اس دنیا کو جدا کرنے میں آسمان سے، اس کے کانسٹلیشن سے جدا کیا اس میں، مگر آگے لکھا کہ 2 دن لگائے میں نے اس اسباب ضرورت انسان رکھنے میں، یعنی 2 دن لگائے میں نے دنیا میں وسائل پیدا کرنے میں جو انسان کی ضرورت تھی۔ اب اگر غور کریں تو کسی وسیلے کے استحصال کو یا حاصل کرنے کو ہم اللہ کی مرضی ہی کہیں گے۔ اگر میں نے میرا رزق، میرا علم، میری کوئی شے بھی کسی دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، اور زمین پر اگر ایک صوفی پہاڑ پہ چڑھ گیا اور وہ متوکل ہے اور وہاں مر جاتا ہے فاقوں سے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ کسی رینک کا صوفی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی دریا میں بیٹھا چلے کرتا رہے، سوال تو وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا گیا، میری سچائی زمین پہ پیدا ہوگی، رش میں پیدا ہوگی، مخلوق میں، کہ پہاڑ پہ چڑھ کے ثابت ہوگی۔ مجھے کہاں اپنے کا، میرا رسول 40 برس زمین پہ رہ کے امین اور صادق کہلوایا، باہر رہ کے نہیں کہلوایا۔ تو لوگوں سے روابط، تعلقات رکھنے اس جسٹ نیچرل، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی نیچرل ہے، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا نیچرل ہے، ایک دوسرے سے مدد کی درخواست کرنی نیچرل ہے۔ وہ خدائی طلب کرنے کا نام نہیں ہوتا، یا تو میں کسی کہ تو میرا رب ہے یار مجھے جاب دے دے، کوئی بھی ایسے نہیں کہتا، بلکہ الٹا ہم دل سے کوس رہے ہو کہ نالائق تیرے ہاتھ میں میرا ایک رزق کا تصور آ گیا تو پورا کر ورنہ تجھے بددعا دوں گا۔ یہ تو تقسیم ہے، اور اس تقسیم میں آپ کا حق کسی بھی، ورنہ بادشاہتیں نہ ہوتی۔ اب دیکھو اس سارے جگہ پہ بادشاہوں کا ایک کام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کیا کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے
اگر ایک کتا بھی بھوک سے مرا تو عمر رسپانسبل ہو. اس طرح ہم میں سے کچھ لوگ خاندانوں کے رسپانسبل ہوتے ہیں، کچھ بچوں کے ہوتے ہیں، کچھ کاموں کے ہوتے ہیں، اور ہمارے ان کے تعلقات جو ہیں وہ ہاں البتہ ایک تصور رہنا چاہیے کہ مدد مانگتے ہوئے کبھی کسی کو خدا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی کسی کو یہ نہیں کہ یہی مالک ہے اس کام کا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے. بہت ساری سفارشیں آپ کی رد ہو جاتی ہیں کیونکہ لوگ اللہ کی طرف سے اس کے مجاز نہیں تھے کہ آپ کی وہ خواہش پوری کر سکتے. اس لیے نارمل مانگو، کیا جاؤ اللہ کو کہ چلا تو ہوں، آگے تیری مرضی ہے، جواب دلاتے ہو یا نہیں دلاتے، اس کا کوئی کام نہیں جواب دلانا. جو ایک کویشچن ہے کہ شادیاں لیٹ ہونا، پھر ہو جانا، طلاق کی ریشو کا زیادہ ہونا، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ان کے لیے کیا تھا؟ یہ بڑا سمپل ہے. خواتین جب چھوٹی ہوتی ہیں، جتنی بھی چھوٹی عمر اچھی ہوتی ہیں، ان کا جو پورے کا پورا اسپین آف تھنکنگ ہے بڑا محدود سا ہوتا ہے. وٹ ایور دا سی ان فرنٹ آف دیم از سمپل ریلیشن شپ، بیوی بچے اور ہسبینڈ مدر. تو ان کے تصور میں ارلی ایکسائٹمنٹ صرف شادی کی ہوتی ہے. ماں باپ اس شاید کو دے، ہمارے پرانے زمانے میں یہی دیکھتے تھے کہ شادی کر دی ان کی. وہ بڑی کامیاب زمانے تھے، ان میں دونوں طرفیں رسپانسبلٹی بڑی بڑھتی تھی. عہد و پیمان کی پابندی بڑھتی جاتی تھی. لوگ خلاف مرضی بھی ساری عمر بیویاں خاوندوں کے ساتھ رہتے تھے، اگرچہ وہ ان کے ٹیمپرامنٹ نہیں بھی ملتے، اور بہت سارے مرد خلاف مرضی اپنی خواتین کے ساتھ رہتے تھے. وہ ایج گزر گئی. زیادہ آگہی کی وجہ سے میں یہ فیل کرتا تھا کہ ہماری سوسائٹیز میں عورتیں زیادہ تر یا سیڈسٹک ہوتی ہیں یا میسوکسٹک ہوتی ہیں. میسوکسٹک ہے کہ تمام عمر خلاف رضا و رغبت انہوں نے ایک ایسے مرد سے زندگی گزار دی جسے دل سے کبھی نہیں چاہا. اور سیڈسٹک جب ان کے ہاتھ قبضہ آیا تو انہوں نے اس کا پورا استعمال کیا اور اس مرد کی جان عذاب میں ڈال دی جو بیچارہ اس کے ہاتھ اڑ گیا. تو یہ دونوں طبقے بجائے اب شادی ہوتی ہے، شادی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا ہر خاتون آ رہی ہے ایک سوال پوچھ رہی ہے، کیا میں اپنے خاوند پہ قبضہ کر سکوں؟ میں کہتا ہوں بدنیتی سے جا رہے ہو، تم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ میں اور میرا خاوند اچھے اور پیار اور محبت سے رہیں گے کہ نہیں؟ یہ کیوں کہہ رہی ہو تم کہ میں اپنے خاوند پہ قبضہ کر سکتی ہوں؟ ہر میری کوئی حیثیت غالب آئے گی. اب یہ وہ تصور ہیں جو ہمارے اصولی موقفات کو مجبور کرتے ہیں. دوسری بات، اب ہمیں آس پاس ماحول پہ زیادہ غلبہ نہیں رہا. اب ہم شادیاں کنٹرول نہیں کر پا رہے. چھوٹی بچیوں کی شادیاں، ان پڑھ جاتی ہیں، ان پڑھ واپس لوٹ آتی. گھروں میں پیچھے کوئی ان کا خیال، کوئی چچا ماما نہیں پالتا ان کو. وہ بچیاں تمام عمر مصائب کی نظر ہو جاتی. ری میرجز کے بھی پروسیسز بڑے سلو ہیں. اس لیے اب میں پرسنلی یہ فیصلہ لیتا ہوں کہ بچیاں پڑھیں تاکہ اس قابل ہو جائیں کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈیورس کا حادثہ پہنچے، they should be able to earn their living on their own. They should not be left alone by the society. اور اس لیے شادی لیٹ ہو جاتی، تھوڑی سی لیٹ ہو جاتی. یہ واحد وجہ ہے کہ اب 14 سال میں شادیاں نہیں ہوں گی، اب شادیاں ہوں گی 26، 28، 29ویں سال میں. اور چاہیے اور بچے کم ہوں گے تو یہ 20 کروڑ کم سے کم کوئی تھوڑی سی مقدار کم ہو جائے گی، 28 کروڑ بجائے. اب ایک سال میں آپ کروڑوں بچے پیدا کر رہے ہو، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. امت محمد تو بڑھ رہی ہے مگر بھوکی ننگی اور فساد زدہ ہو کے بڑھ رہی ہے. اس کو تحمل اور طاقت سے بڑھنا چاہیے. ہاں، اور سب سے ضروری بات ہے کہ عورتیں آگاہی زیادہ پا گئی.
معاف کرنا، میں نے اپنے زمانے کی کچھ خواتین کو دیکھا، بڑی چنڈال تھی، وہ ہر وقت لڑتی رہتی. وہ ابھی وقت بہت گزر گیا تو وہ بوڑھی ہو کے آئی، بوڑھی ہو گئی تھی اور اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے کہا کل کتنی بڑی چنڈالیں تھی، آج کتنی معصوم لگ رہی ہیں. ان کو دیکھ کے مجھے پتا تھا کہ یہ بہت لڑاکی اور جنگجو رہی، مگر عمر کے ساتھ ساتھ ہر خاتون محترم نظر آتی ہے اور اچھی نظر آتی ہے. اب خدا جانے یہ تعلیم و تربیت بڑھتی ہے یا ان کے بچوں کا. موسٹ آف دی ایکسائٹمنٹس آر اوور. مگر میں ابھی بھی وہی بات کروں گا جو میرے رسول نے کی کہ بہت ساری عورتوں کو میں جہنم میں دیکھتا ہوں. تو عورتوں نے آہوزاری کی کہ یا رسول اللہ ہمارا قصور کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ناشکر گزار بڑی ہو. اگر آپ ایک پہلو رکھ لو نا سامنے حضور کے کہے گا کہ ہمیں ناشکر گزار نہیں ہونا، اور دوسرا پہلو بتایا کہ اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے یہ تسبیح پڑھا کرو، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح. تو نجات ہے بہت ہے. مگر میں آپ کو ساتھ یہ ایڈیشنل بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی عورتوں اور مردوں میں مقابلہ ہوا، خدا تک پہنچنے کا عورت بازی لے جاتی. دیکھو یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کسی زمانے 5 صوفیاء الہیات تھے، 5. اور اب بھی کسی بھی سلسلے والے سے جا کے پوچھ لو، تمام صوفیاء کے گدیوں کا سلسلہ خواجہ حسن بصری اور پھر اس کے بعد حضرت علی سے پہنچ. اگرچہ اکیڈیمکلی اٹ مے ناٹ بی کریکٹ، مگر سارے سلسلہ والے کہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ خواجہ حسن بصری سے شروع ہو کر جناب علی کرم اللہ وجہ. مگر اس زمانے میں یہ پہلا دور جو صوفیزم کا تھا، اس میں بیعت نہیں ہوتی تھی، اور 5 بہت بڑے صوفیاء گزرے ہیں. ان میں خواجہ حسن بصری تھے، خواجہ حبیب اجمی تھے، اور سیدی سختی تھے، اور اپنا دو اور. مگر آپ یقین کرو ان سب میں سب سے معزز ایک عورت تھی، اس کا رابعہ بصریہ نام. اور قرآن کی بھی ترتیب یہ ہے، قرآن ترتیب دیتا ہے کہ پچھلے والا اگلے والے سے بہتر ہے، پچھلے والا اگلے. آپ دیکھ لو وہ لسٹ پڑھ کے، صائمین و صائمات، قانتین و قانتات، اور آخر میں کیا ہے، والذاکرین والذاکرات. کہ اور ابھی بھی میں دیکھتا ہوں مردوں کو تسبیح دو کہتے ہیں یہ زیادہ ہے، عورتوں کو جو تھوڑی اور دے دیں. ایسے لگتا ہے ان کے لیے آسان ہے. اب پڑھے نہ پڑھے مجھے نہیں پتا، مگر جب مردوں کو تسبیح دیجیے کہتے ہیں تو زیادہ ہے، تھوڑی کر دیں، اور عورتوں کو کہتے ہیں اور کریں نا، یہ تو تھوڑی ہے. تو یہ آج بھی فرق مجھے محسوس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ دونوں طرف بیلنس پیدا کرے، مرد زیادہ تسبیح پڑھیں اور خواتین کا تو یہ فطری شغل ہونا چاہیے. باقی دیکھو ہمارے، ویسے میں نے آپ سے کہا نا، قرآن جب صاف کہتا ہے اللہ کو آپ کی عادتیں پتہ ہیں، کوئی چیز اس سے چھپتی نہیں ہے. ایک ایک حرکت. ابھی قیامت میں کیا ہوگا؟ منہ بند، ہاتھ جکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، کیوں ہوگا؟ آگے ویڈیو چل رہی ہوگی. آپ کے پاس تو یہ سسٹم ہے جو ابھی ویڈیو چلاتا ہے، کوئی چیز خفیہ ہی نہیں رہتی. تو آپ کیا کہتے ہو؟ لیکیج. یہ لیک ہو گیا، وہ لیک ہو گئی، بڑے بڑے لوگوں کی داستانیں لیک ہو گئی. مگر اللہ میاں کو لیکیج نہیں، وہ سارا ہی آشکار ہے. وہ لیکیج بھی ہو گئی جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور وہ بھی جو اس کے سامنے. تو میں کہتا ہوں کہ خدا سے اس لحاظ سے انس نہ چھوڑو. گناہ میں ایک بہت بڑی خرابی ہے، یہ آپ کو اللہ سے مایوس کرتا ہے. تو خیال رکھو وہی بات جو اللہ کے رسول کو اللہ نے کہی، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. جتنا زیادہ بھی خطا و نسیان کا شکار ہو، لا تقنطوا برحمت اللہ.
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. دیکھو بڑی سادہ سی بات ہے. میرے گناہ کی مقدار کتنی ہے؟ 100 سال، 200 سال، اور کتنے سال میں گناہ کر سکتا ہوں. میرا تو حال یہ ہے، نہ بچے میں گناہ کی سکت ہے نہ بڑھاپے میں، تھوڑے سے وقت. مگر اللہ کا رحم کتنا زیادہ ہے، کتنا وسیع ہے، کتنا عظیم تر ہے. اس کے رحم کے، اس کے کرم کے ذرے کے برابر ہماری ساری دنیا کے گناہ نہیں آتے. یہ بڑے غلط کانسیپٹ والے ہیں جو خدا سے محبت کی وجہ اس سے ڈراتے ہیں آپ کو. لو یور گاڈ یو ول بی پیڈ بیک انشاءاللہ. اللہ سے انس رکھو، محبت رکھو، خدا ہر چیز لوٹانے والا. اپنی لائف میں دیکھو، جب میں نے تسبیح شروع کی تھی تو میں سوچتا تھا کون سے اسم سے اللہ کو یاد کروں. بڑا پریشان تھا کس اسم سے خدا کرتا تھا. پھر سوچتا بھی رہتا تھا کوئی تو ایسی چیز ہو جو میرے دل کو لگے، جس خیال سے میں خدا کو یاد کروں. تو پھر میں نے حدیث رسول پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس گمان سے اللہ کو یاد کرو گے وہ آپ کو لوٹا دے. تب سے میں یہ تسبیح یا ولی یا والی یا ولی یا نصیر وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرہ. دوست ہی اللہ ہے بس، والی وہ اللہ ہے، ولی بھی وہی کافی ہے، والی بھی وہی کافی ہے، اور وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیرہ. تو یہ میں نے تسبیح شروع کی. ٹو بی ویری آنیسٹ، میری توقع سے زیادہ اس نے لوٹا دی. وما علینا الا البلاغ. تھینک یو ویری مچ. یو ہیو بین ویری پیشنٹ. بہت متحمل. فیصل آباد میں لوگوں کا متحمل ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ایک سیکنڈ میں 1000 کروڑ میں بدل جاتا ہے. بہت بزنس تیز. ایون ویمن آر بیٹرس. بیٹھ کر میں خواتین بھی بڑی تیز ہیں فیصل آباد میں. But Allah may give progress to your city. اور خدا اس شہر کو مرکزیت عطا فرمائے علم و حکمت میں، بزنس میں. اور اب وقت آ رہا ہے کہ you will be promoted, you will rise high professionally, intellectually. آرام سے خدا آپ کو ملک کی محبت بخشے. انشاءاللہ میں ایک اسکیم کا سوچ رہا ہوں، وہ صرف آپ لوگ چلا سکتے. یہ آخری باتیں بڑے توجہ سے سنیں. ہم لوگ ولایت کو بڑا مشکل سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ولی ہونا بڑی قیامت کی بات ہے. میرے نزدیک آپ لوگوں کے لیے ولی ہونا بہت آسان بات ہے، کیونکہ آپ کی ولایت علم و منطق پہ نہیں ہے. آپ کی ولایت تو کسی اور چیز پہ ہے. وہ بڑی مزے کی ہے. الذین، اب دیکھو ولایت کے دو نتیجے. ان اولیاء اللہ ہیں. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان پہ خوف نہیں ہوتا، حزن نہیں ہوتا. یہ ہیں اللہ کے بندے. مگر اس ولایت کے لیے معین الدین بننا پڑتا. اس کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی ہونا پڑتا. آپ کو پتہ میں ہم نہیں ہوتے، مگر ایک اور طریقہ بھی ہے آسان ترین. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نوٹ کیا؟ دیکھا؟ وہی نتائج جو ولایت الہیہ کے شیخ عبد القادر و معین الدین چشتی کے ہیں، وہی نتائج ادھر بھی نکل رہے ہیں. صرف ایک شرط پر، اپنا مال خرچو دن اور رات میں. مزے کی بات ہے کیمرے لگا کے خرچو، ٹی وی کی سٹیج پہ جا کے خرچو. خیال رہے کہ اللہ کے لیے خرچ رہا. شہرت سے خرچو، سرم و علانیتاً، چھپا کے دو یا بتا کے دو. کوئی اللہ کو کہتا نہیں اجر وہ ہوگا جو میں اولیاء کو دیتا ہوں. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ آپ کے لیے بڑا آسان. میں تو کہتا ہوں علم کا سودا کرنا میرے ساتھ کر لو, میں تمہارے پیسے خرچتا ہوں, تم میرا علم خرچو. اتنا آسان ہے. اللہ نے بڑی برکت رکھی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا کتنی بڑی اللہ کے نزدیک ویلیو. آپ کو یاد ہے روزوں کے میں کیا کہتا ہے وہ تو کبھی مصیبت یہ علماء آپ کو یہ چیزیں بتاتے نہیں. یہ کون پڑھے گا قرآن کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل ایمان تم پہ روزے فرض کیے جیسے پہلی قوموں پہ کیے تھے تاکہ تم پاک ہو جاؤ, صاف مزاج ہو جاؤ. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر بیمار ہو تو نہ رکھو, بعد میں رکھ لینا. سفر ہو تو نہ رکھو, واپس آ کے رکھ لینا. آگے بھی تو ایک آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ. اگر دل نہ چاہے, اگر لگے کہ شوگر تنگ کرے گی, اگر مسئلہ ہو کڈنیز کے ساتھ, اگر دل زیادہ دھڑکنا شروع ہو جائے, سمجھ لو کم تو ایک مسکین کو کھانا کھلا. یہ نہیں کبھی پڑھی آپ نے, یہ نہیں آیت پڑھی. تو خدا کے ہاں مسکین کو کھانا کھلانے کی وقت پڑی ہے. علماء کیوں نہیں سناتے ان کو کھانا کھلانا پڑتا ہے, اس کام میں وہ نہیں جاتے. they are not willing to. جب اللہ کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, میرے آقا و رسول نے بتایا کہ میرے اللہ کو دو عادتیں بڑی پسند ہیں, اچھا کلام کرنا اور اچھا کھانا کھلانا. تو اللہ آپ کو توفیق دے. خدا اگر مال و اسباب بخشے, ہم صدقات بینک قائم کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صدقات بینک کرنے کے ساتھ سب کو پتہ ہے کہ جب تک ہم سود لے رہے ہیں ہم خدا و رسول سے جنگ کر رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب تک آپ کے اختیار نہیں تھے آپ کو معافی تھی, مگر ملک بنا کے افسریاں قائم کر کے حکومتیں قائم کر کے آپ کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا. آپ کو ہر صورت صدقات کا سسٹم قائم کرنا ہے اور خدا و رسول سے یہ جنگ بند کرنی ہے. اب یہ ہمت, یہ فضیلت اللہ کس کو دیتا ہے؟ حکمرانوں میں سے. مجھے تو وہی آپ کا مہدی لگتا, وہی مہدی. آپ سوچتے ہو مہدی کو آسمان سے اترے گا؟ مہدی بیچارہ لوگوں میں سے ہی ہوگا نا. مہدی تو بڑا گمشدہ سا گمشم بیٹھا ہوگا, دور سے چیخ رہا ہوگا میں مہدی نہیں ہوں, میں مہدی نہیں ہوں. آپ زبردستی اسے مہدی بناؤ گے. یہی آیا نا حدیث میں. وہ تو بیچارے چھپ رہیں گے کسی کمرے میں جا کے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تمام اقوام میں مہدی ہوتے ہیں. اصول یہ ہے کہ کئی مرتبہ ملک گرے پڑے, کئی مرتبہ مسلمان ملک بھی گرے پڑے. کوئی نہ کوئی ایسے رہنما مل گیا, کوئی نہ کوئی ایسا جنرل مل گیا, کوئی نہ کوئی ایسے عالم مل گیا. عالم بہت کم تھے مگر نارملی یہ اتحاد ہوتا ہے صاحب علم کا اور فوج کا, جس کو مسلم کی بقا کا باعث بنا. جیسے عین جالوت کی جنگ میں 10 لاکھ مسلمان مارے گئے تھے. پھر امام ابن تیمیہ آئے, ادھر سے امیر رکن الدین بیبرس آیا, سلطان قطرت آیا, اور ہمیشہ کے لیے منگولوں کا تصرف ختم ہو گیا. حضرت حضرت آج بھی مسلمان پاکستان اسی حال میں ہے. یہ جو انٹلیکچوئلز کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہونا نہیں. تمہارے پاس نہ مسلمانیت ہے نہ انسانیت ہے. اٹس ناٹ دی جاب آف اے مین ٹو ڈپریس اے نیشن آف 30 کروڑ تو ویسے ہی اٹھ کھڑے ہوں تو کسی نہ کسی چیز کو توہو بالا کر کے پیچھے ہٹتے ہیں. وائی آر یو افریڈ آف واٹ؟ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا. کمزور ترین حالات میں ہم سب سے اعلیٰ ترین تیسری بڑی ایٹمی طاقت ہے دنیا کی. ہمیں کیا پرابلم؟ آنیسٹی کی, اخلاق کی. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کب سے 4 سال ایک موصوف نے چور کا
چور پکڑا ہی نہیں گیا اسے، 4 سال کی حکومت میں ایک چور نہیں پکڑا گیا. اب نیا ہے، اب لگے کچھ گروپ ان کے پیچھے پڑے. لیٹ دیم رول اینڈ ڈیسائڈ ونس فار آل کہ کون آپ کی سڑکیں بنا رہا ہے، کون آپ کے کنوؤں میں پانی لا رہا ہے، کون آپ کی نسبتیں درست. کچھ تو سیلفش بنو، ہیرو نہ پالو، لیڈر بناؤ. جیسے باقی دنیا میں خدمت پہ لیڈرشپ ہوتی ہے، ناز کرنے والے لیڈر نہیں ہوتے. ان کا کوئی کام نہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان اس وقت اٹھے گا بقول بخاری کے جب مسلم امہ کا سردار ایک نیک مسلمان ہو. ایک نیک کا لفظ چھوٹا تھا مگر اس میں لوگوں کی بھلائی. خیر اس میں عمر کی طرح خلیفۃ الثانی کی نیچر ہو. وہ ابو بکر کی طرح نرم ہوگا مگر عمر کی طرح انصاف کرنے والا ہے. عثمان کی طرح اپنی مخلوق کو بانٹنے والا ہے. اور علی مرتضیٰ کی طرح اپنی ناکامیوں کو کسی کا سر نہیں ٹھوکے گا بلکہ خیبر اکھاڑنے والا ہے. آ رہا ہے soon it will be within you. بلکہ کوئی تعجب نہیں ہے اگر زمانہ قریب ہے تو وہ بھی قریب ہے. ظاہر ہے اس نے پیدا ہوتے ہی تو نہیں نا آپ کے پاس آ جانا. بڑا ہوگا، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا یا درمیان، تبھی آپ کے پاس آئے گا نا. مگر خدا کے راز اگر وہ آ گیا ہوتا سی آئی اے اٹھا کے لے جاتی ہے. سی آئی نے ہزاروں افغان اٹھا لے، یہ مہدی ہوں گے سارے ذریعے. یہ اس قسم کے خدا نے ان چکروں میں اس نے اپنے طریقے آزمائش رکھے ہیں، اپنے طریقے رکھے ہوئے ہیں. جب وہ کسی کو لانا چاہتا ہے تو اللہ کے حکم سے آج آئے کل آئے پاکستان کی بقا ضرور ہوگی. چاہے یہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے انٹلیکچوئل جتنی مرضی کرسیاں توڑ لیں، یہ بقائے پاکستان میں کوئی. وہ قائد اعظم نے بنایا ہے، ان نے بنایا ہے، قائد اعظم نے بنایا. ان کی نیتیں اس کی نیت ایک تھی. آپ کو پتہ نہیں جب قائد اعظم کو کسی نے کہا یار تو مر رہا ہے، تیری کھانس کے تو تپے محرقہ ہو گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے پھیپھڑوں میں، اب کو تھوڑا ریسٹ کر لے، تو کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا تھا میں اس لیے آئی ایم ورکنگ سو ہارڈ کہ کل جب میں خدا کے حضور پیش ہوں تو مجھے اللہ صرف ایک لفظ کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناب. اس ہم لیڈر کے ہم ماننے والے. یہ کون ہوتا ہے صبح دوپہر شام جھوٹے وعدے کرنے والوں کے ہم قائدی ہیں؟ اب اس شخص کی نیت مجھے پورا یقین ہے پروردگار عالم جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمام محنت موت تک اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خدا کے حضور جاؤں تو اتنا کہہ دے، ویل ڈن مسٹر جناب، اے میرے بندے مسٹر جناب تو نے بہت اچھا کہا. وہ داد اللہ سے چاہ رہا ہے، آپ سے نہیں مانگ رہا. وہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہے. وہ عمر نہیں مانگ رہا، زندگی نہیں مانگ رہا، اپنے وقت میں کام پورا کر رہا. اور یہ بات کر رہا ہے، یہ پاکستان اس کا بنایا ہوا ہے. Nobody can ever hurt it. May Allah bless you. اور لاکھ آفتاب پاس سے ہو کر گزر گئے. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ لاکھ آفتاب پاس سے ہو کر گزر گئے، بیٹھے ہم انتظار سحر دیکھتے رہے. مگر یہ کسی اور شاعر خاتون حضرات بات یہ ہے کہ وہ داڑھی والا مسئلہ تو بڑی دیر کے بعد اٹھا ہے. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ بغیر داڑھی کے انہوں نے مجھے مسلمان مان لیا ہے. I'm thankful. یہ بات نہیں ہے ایسے شرع کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ. کوئی عذر نہیں ہے. اگر میرے پاس بہت سارے عذر ہیں مگر کوئی عذر نہیں بھی ہے، اس لیے کہ جو کمیونیکیشن کا سینٹر ہے، جو ہم لوگوں کی کمیونیکیشن کا سینٹر ہے. میں ایک دفعہ پوچھا تھا کہ داڑھی رکھنے کے ثواب کا تو مجھے علم ہے، داڑھی نہ رکھنے کا عذاب مجھے بتاؤ. سزا کوئی نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں شریعت معکوس. شرع جو ہے ڈیسیشن میکر ہوتی ہے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ ولنگلی ہم اسے، مجھے پتہ ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے،
لیٹ سے 10 گنا، میں کہتا ہوں نہیں یار میں میرے خیال گھر ہی پڑھ لوں گا، تو میں اپنا 10% ضائع کرتا ہوں. مجھے پتہ ہے مگر کسی اور کام میں اس سے بہت زیادہ کما لیتا ہوں میں. اگر آپ کو یہ خیال ہو تو ہمیں وہ ان ویلیوز کو پتہ ہے. فار ایگزامپل فرض کرو میں آپ کو ایک کلمہ بتاؤں جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہوں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. چاہے سمندر کی جھاگ. میں 10% ثواب چھوڑ رہا ہوں مگر ادھر میں سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بخشوا رہا ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ داڑھی رکھنا مناسب، بخدا یہ بڑا آسن فعل ہے مگر داڑھی کی بھی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. I feel like if I look like a good Muslim، میں اپنے آپ کو صرف اس وقت کامن مسلمان سمجھتا ہوں، بٹ if I look like a good Muslim مطلب میں داڑھی والا، پھر مجھ پہ بڑی ذمہ داری آ جائے، اخلاقی، ذہنی، قول و فعل کی بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. مجھے بتانا پڑتا ہے کہ یہ تقدس جو اللہ کے کرم سے رشید صاحب کے چہرے پہ آیا یا میرے اور یہ میرے بھائیوں کے چہرے پہ، مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں اتنا مقدس نہیں ہوں. میں ابھی ابتدائی گریڈ کا مسلمان ہوں مگر مسلمان ہونے پہ مجھے فخر ہے. میں اپولوجیٹک مسلمان نہیں ہوں. مشرق و مغرب میں اسلام کو اختیار کر کے بیٹھا ہوں. میں باپ دادا کے اسلام پہ نہیں بیٹھا ہوا. میں نے پڑھا لکھا سوچا سمجھا اور اپنے رب کریم کو اختیار کیا. اور یہ بڑا عجیب سا ہے. احسان دانش کا شعر سنو پھر میری بات سمجھ آ جائے گی. یہ پاگل پن نہیں ہے مسلمان بننا، ہوش و حواس کی آخری لمٹ ہے. یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے. احسان دانش کہتا ہے، وہ تو کسی اور زمن میں کہتا ہے کہ یوں ہی دنیا کے لیے ایک تماشا نہ بنے، جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. دیکھا کیا خوبصورت ہے. جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے مسلمان بنے. ہم نے پریزنٹیشن دینی ہے اخلاق سے، کردار سے، علم سے، دانشمندیوں سے. ایک دفعہ یورپ میں ایک پروفیسر مجھے ملنے آیا تو 5 گھنٹے کی ڈسکشن کے بعد اٹھ کے کھڑا ہوا کہتا ہے شوڈ آئی کنورٹ. بہت بڑا اینتھروپولوجی کا ہیڈ تھا. تو مجھے کہتا ہے شوڈ آئی کنورٹ. تو میں نے کہا وائی، میں تجھے کیوں کہوں کہ تو مسلمان ہو جا. میں نے تیرے سامنے علم کی ایک شاخ کھولی ہے. تیرا دماغ نہیں ہے، تیری عقل کام نہیں کرتی. پہلے تو کرسچن کس دماغ سے رہا ہے، اب اگر کنورٹ ہونا چاہتا ہے تو اسی دماغ سے پوچھ. اگر تجھے میری بات سچ لگتی ہے گھر میں جا خفیہ طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ. مجھے تو نے بتایا نا کہ میری وقت میں جاؤں گا اپنے ملک میں اخبار میں نکلواؤں گا کہ ایک عظیم مبلغ آئے اور 5000 انگریز مسلمان کر لی. یہ بھی ہوتا ہے نا، فلاں جماعت گئی امریکہ میں 10,000 مسلمان گئے. اور یہ نہیں ساتھ لکھتے وہاں سے راجنیش ہندو آیا اس نے 5 لاکھ امریکن اپنی طرف ڈال دیا. سچائی اتنی کثرت سے تو نہیں ہوتی. سچائی تو خدا کی دستے کرم سے نکلتی ہے. چنے چنائے. مجھے دھوکہ ہو سکتا ہے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں ہے. ماکروا وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین. تو انشاءاللہ تعالی العزیز میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے جب توفیق دے گا میں بڑے پیار سے داڑھی رکھوں گا. And I will be able to act according to the beard also. میں خالی اپنے دماغ سے نہیں سنوں، میں یہ بھی دیکھوں گا کہ اس ریشے مبارک کا توازن کیسے میں اور اس کا تقدس کیسے بحال ہوتا ہے. ابھی تو 2-4 جھوٹ میں روز بول جاتا ہوں.
مہمان آئے ہوئے تو صاف مکر جاتا ہوں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، ایسا تھکا ہوا ہوتا ہوں، میری اپنی وجہ ہے، مگر تب میں یہ کہ بات نہیں کہہ سکوں گا، اس لیے میں آپ سے بھی معذرت خواہ اور یہ بھی. بٹ ایز فار ایز فیٹ از کنسرن، as far as my God is concerned, my Prophet is concerned, this is my last sentence to you کہ عبادت اللہ کی، محبت رسول اللہ کی، تیسری کوئی چیز اسلام میں موجود نہیں. ایک تسبیح جو ہم سب پڑھ سکتے ہیں وہ ایک ہے، بلکہ دو کر لو آپ کم سے کم. ایک اللہ نے خود بتائی ہے قرآن میں اور دوسری بھی اسی کہتا ہے. یہ وہ تسبیحات ہیں کہ اللہ نے دو بتائی ہیں تسبیحیں، ان کو سن لو. اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال و دولت کے نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، کیفیت ذات، محبت و نفرت، غم و اندوہ کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ، پھل سے آزماؤں گا، بچے لے لوں گا، بیٹیاں لے لوں گا، بیٹے، ماں، باپ، تمہارے فرض میں لے لوں گا. مگر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب تم ان مصائب سے گزرو اور یہ تم پر ٹھہرے تو ایک بات کرو، قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ کہو کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. یہ تمام ان مصائب کے لیے اللہ نے آپ کو تسبیح بتائی ہے. اتفاق سے ہم اسے موت پہ پڑھتے ہیں. موت تو ایک ایسا نقصان جو پلٹتا ہی نہیں ہے، مگر اس تسبیح میں جس نقصان پہ پڑھو گے اللہ اسے نفع کی شکل میں آپ کو لوٹا دے گا. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور پھر خدا نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو میرے بندے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقِينَ، اور یہی عبادت والے ہیں، یہی عبادت والے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور یہی عقل مند ہیں اور یہی ہدایت والے ہیں جو اپنے تمام نقصانات پہ یہ آیت پڑھتے ہیں إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور دوسری خادم حضرات، اس نے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ لکھتا ہے وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةً، کہ میں ہر صورت رحم کروں گا. یہ اس کو یاد دلاتے رہو. ویسے خدا کی یادداشت بری نہیں ہے، مگر ہم اپنی طرف سے ایک معمولی سی کوشش کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ نے رحم کا وعدہ کیا، اے اللہ آپ نے، تو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا کریم کی تصویر. اور ایک تیسری وہ ہمارے آقا و رسول کے لیے ہے کہ آقا و رسول سے کسی نے پوچھا تھا حضرت کعب نے کہ میں یہ تسبیح کروں، فرمایا درود پڑھا کرو. کہا یا رسول اللہ میں آدھا پڑھا کروں، فرمایا اور پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں 1/3 پڑھا کروں، فرمایا اور پڑھا کرو. فرمایا یا رسول اللہ میں درود ہی نہ پڑھا کروں، فرمایا کفایت کرے گا، کفایت کرے گا. اگر تمام تر درود بھی ہو تو تمہیں کفایت کرے گا. مگر خادم حضرات، ہم اپنے آپ کو ہر وقت درود پڑھنے کے قابل نہیں پاتے. ہم اپنی حالت کو کبھی بدتر کبھی بہتر پاتے ہیں. اس لیے کثرت سے درود پڑھو. جب بھی آپ اپنے آپ کو اچھی اور بری حالت سے بہتر پاؤ تو پھر ضرور پڑھا کرو. باقی یہ وہ تسبیحات ہیں، یا رحمان ہو یا رحیم یا کریم، اور وہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ بہت بڑی تسبیحات ہیں. پڑھ کو نتائج دیکھ لو اور آرام سے پڑھو، زور سے نہ پڑھو، کنسنٹریٹ نہ کرو. دیکھو جو تسبیح پہ کنسنٹریٹ کرو اس کا دوسرا مائنڈ ریلیز ہو جاتا ہے، یہ اس کا لیبیڈیم ریلیز ہو جاتا ہے، اس سے سر درد کرتا ہے، چکر آنے شروع، آپ سمجھو جادو ہو گیا. اسے نرمی سے پڑھو، ہنستے کھیلتے ہوئے، جیسے قیامم وقعودم وعلی جنوبہم، کھڑے کرو بیٹھے، جہاں بھی موقع مل جائے 2-4 لفظ ڈال دیا کرو اللہ کے کھاتے میں. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم انا اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم فتعال اللہ المالک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم اللہ 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 لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اپنے اپنے دعا مانگ لیں. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم آسنا عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ اللہم انا اسألک العفو والعافیۃ اللہم انا اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام اللہم انا اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکها الا انت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على كل ما ذكرك الذاكرون اللهم صل عليه كل ما غفل عن ذكره الغافلون وسلم تسليما كثيرا اللهم آمين.